سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن تفسیر میں جا کے ڈنڈی مار دی ان کے خلیفہ نے کہ نہیں جی، یہ جو ہم صبر اور نماز سے بھی مدد چاہ رہے ہیں یہ اللہ ہی کی مدد. اندازہ کرو، صبر اور نماز کو کوئی کہتا ہے یا نماز المدد یا صبر المدد، ان اللہ مع الصابرین، ساتھ آیا اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. احمد بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ چونکہ مضارع کا صیغہ تھا، اعلیٰ حضرت نے بیسٹ ترجمہ کیا. لفظی ترجمہ یہ بنتا تھا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تیری ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ تھا اس کا اپروپریٹ ترجمہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو ایک جملے میں کور کیا، اور چونکہ یہ دعا تھی اسے دعائیہ انداز بھی بنا دیا. 3 خوبیاں ہیں اس ترجمے میں. ایک تو حال اور مستقبل کو کور کیا، پلس یہ 2 چیزیں ہو گئی، حال اور مستقبل کور، پلس اسے دعا بھی بنا دیا. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ لازم بات ہے، بعد میں یہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، پھر کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں. بھائی امی سے روٹی مانگنے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ امی قبر میں تو نہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے. امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ بغداد شریف فون کر کے غوث پاک کو نہیں کہہ سکتے کہ نیسلے دیا 2 بوتلیں بھیج دو. وہ قبر میں ہے، نہیں بیٹھ سکتے. دعا صرف اللہ ہی سے. ظاہری اسباب تو آپ بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں، میں آپ کو. قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں پکارنا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ اللہ نے واضح کہہ دیا، جو کوئی اس طرح کی مدد مانگے گا نا کسی سے، گویا اس نے اپنا خدا ہی وہ بنا لیا. ہاں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں واضح آ گیا کہ جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دعا سنتا ہے، گویا تم نے اسے خدا مان لیا. غوث پاک کی مدد کا مطلب ہے غوث پاک کو تم نے خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے تم نے مولا علی کو خدا مان لیا. ہاں، مولا علی سامنے ہو بے شک مدد مانگے، وہ ظاہری اسباب ہے، وہ قرآن میں حکم ہے. نہیں جی مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جس بزرگ کی واضح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مرا بھی نہیں ہوا، وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش برساتے ہیں، اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں. تو کیا کوئی مسلمان، گیا گزرا مسلمان بھی بارش کے لیے دعا میکائیل سے کرتا ہے یا اللہ سے؟ تو اگر میکائیل سے دعا نہیں ہو سکتی تو غوث پاک تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ میکائیل نہ صرف فرشتہ ہے، فرشتوں کا پیغمبر ہے. ڈیوٹی بھی ہو تب بھی نہیں آپ پکار سکتے. پکارنا آپ نے اللہ کو ہے. نہیں جی ہم اسباب میں پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اسباب میں کہاں سے پکار رہے ہو؟ اسباب تو وہ ہیں جو سامنے ہو. بھائی غزوہ بدر اور احد میں امیر حمزہ زندہ تھے، انہیں آرمی چیف بنایا نبی الاسلام نے. خیبر کے موقع پہ بھی امیر حمزہ کو آرمی چیف بنا لیتے نا، نبی الاسلام قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. وہاں مولا علی کو بنایا کیونکہ وہ سامنے موجود تھے. امیر حمزہ تو سید الشہداء ہے نا، شہید زندہ ہے، کہتے ہیں نہیں شہید زندہ ہے پکار سکتے ہیں. تو شہید کی بیوہ مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ ہاں انہیں اور زندہ ہوتا ہے، اہلا زندہ نہیں. ہاں اسی بھی کہنے ہیں جدو اور زندہ ہے نا پھر او والی مدد نہیں مانگ سکتے جڑی اسباب کو لو منگ دے ہو. ورنہ سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے، جس کی وجہ سے زندگی آباد ہے دنیا میں. موسم تبدیل ہوتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، جانوروں کی خوراک سورج کی وجہ سے تیار ہو رہی ہے، جن کو جانور کھا کے زندہ ہے. ہم جانوروں کو اور اس خوراک کو کھا کر زندہ ہے. سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں. لیکن آج تک کسی مسلمان نے کہا المدد یا سورج. ہواؤں کو چلا دو،
बादलों को बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, कोई नहीं नहीं नहीं। फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा, फरिश्तों को आपको ड्यूटी लगा ही नहीं सकते भाई, ये अल्लाह के काम है। दुरूद शरीफ में भी हम देखें अल्लाह से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हालांकि ये सुन्नत नसाई में हदीस है कि फरिश्ते लेके जाते हैं सलाम, लेकिन पुकारते हम किसे? अल्लाह को। अल्लाह चाहे किसी जिन की ड्यूटी लगाए, फरिश्ते की लगाए, डायरेक्ट सुनवाए, ये अल्लाह की डोमेन है, आपका कोई लेना देना नहीं। वो बुखारी मुस्लिम वाज़ेह हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जमीन व आसमान में हर नेक बंदे तक तुम्हारा सलाम पहुंच जाएगा, वो अल्लाह पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो हमजा बरेलवी ने तर्जमा किया, हम तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। काश आप यही करते रहते पूरी जिंदगी और अपने मानने वालों को भी यही सिखाते। पीर करम शाह साहब, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। देखें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में तर्जमा है, लेकिन शैतान से मदद नहीं मांगी, गौसे पाक से नहीं मांगी, मौला अली से नहीं मांगी, अल्लाह से मांगी है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। गुड। महमूदुल हसन देवबंदी, तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अशरफ थानवी, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त इआनत करते हैं। इन्होंने आप कर दिया, ठीक है, जायज है। मुफ्ती तकी उस्मानी, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अहले हदीस जूनागढ़ी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ का लफ्ज लगाना ये ज्यादा बेहतर हो गया, उसमें जोर पैदा करता है क्योंकि इया का है। वैसे ये सिर्फ के बगैर भी पूरा हो जाता है। जब हम कहते हैं ना तेरी ही तुझी से, तो वो सिर्फ उसमें शामिल हो जाता है। फरमान अली शाह जो अहले तशय्यो का, खुदाया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अच्छा, फरमान अली शाह ने तर्जुमा भी ये किया, और मजे की बात बताऊं, शिया ने जो अपने तर्जुमे में हाशिया लिखा है ना इस आयत का, उन लिखा है ये आयत वाज़ेह सबूत है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, और सबसे ज्यादा ये वाली मदद शिया कह रहे होते हैं। हैरान कुन बात है, कुरान में बरेलवियों तो डंडी मारी कि इया का नस्तईन में उन्होंने बाबे शामिल किए तफसीर में, शिया ने वो भी नहीं शामिल किए और लिखा कि अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मौलाना मदूदी, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लो जी, कोई फर्क नजर आया आपको? सवाए अल्फाज के चुनाव के मफहूम एक जैसा है।